بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کا آخری مجلس ہوئی حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے ساتھ، اور آخری مجلس میں جو گفتگو فرمائی وہ توبہ کے متعلق فرمائی، اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف واپس آؤ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کہ ہم نے اپنی بزرگوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ توبہ کرنا مسلمان کے لیے اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بارگاہ الہی کے اندر عرض کی اے میرے مالک بے نیاز، تو نے شیطان کو بھی مجھ پر مقرر کر دیا ہے، اور میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کو منع کر سکوں مگر تیری توفیق سے، بذات خود میرے اندر ایسی طاقت نہیں ہے، ہاں مگر تیری توفیق سے، تیرے حکم سے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تجھے اور تیری اولاد کو محفوظ رکھوں گا، ہرگز شیطان کو قابو نہیں دوں گا، قبضہ نہیں دوں گا، مگر یہ کہ جب تک تیرا بیٹا، تیرا فرزند، تیری اولاد اس جہان میں ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم نے آپ کے بیٹوں پر یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ خطاب فرما رہا ہے کہ آپ کے بیٹوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے کہ مرنے سے پہلے تم توبہ کر لو، بعد میں افسوس کرنے کا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ زندگی کے جو سانس ہیں، ان زندگی کے سانسوں کے اندر توبہ کرو مرنے سے پہلے وہ توبہ تمہیں فائدہ دے گی۔ بعد میں جب سانسیں نکل گئی، روح اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا، اب ماں سوا پچھتانے کے اور کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف رات کی توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، اور اس توبہ کے دروازے کی فراغی وہ کتنا کھلا ہے؟ فرمایا 70 سال کی مسافت کے برابر وہ کھلا ہے، 70 سال کی مسافت کے برابر۔ اور پھر فرماتے کہ توبہ بھی دو قسم کی ہے، ایک توبہ جس کو قرآن کیا توبۃ النصوحہ، پختہ توبہ، پکی توبہ، نہ ٹوٹنے والی توبہ، جس نے ایک بار کی دوبارہ پھر پلٹ کے گناہ کی طرف نہیں گئے۔ فرماتے ہیں یہ توبہ ہی اصل توبہ ہے، اور یہ توبہ بندے کو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ جب بندہ توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے، پھر ایسی توبہ بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا ایک قسم وہ ہے کہ لوگ دن رات توبہ کرتے ہیں، دن رات توڑتے ہیں، صبح توبہ کی، شام کو توڑ دی، شام کو توبہ کی، صبح کو گناہ کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ توبہ تو ہو جائے گی، فرمایا کوئی اتنا زیادہ تجھے نفع نہیں دے گی۔ تو توبہ کی امید پر اگر تو گناہ کرے گا تو یاد رکھو اللہ ایسی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اس امید پر تو گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، اگر تجھے توفیق توبہ ہی نہ ہوئی تو پھر۔ اور آخر میں جو بات کہی
حضرت ख्वाजा उस्मान हरूनी अलैहि रहमा ने अपने कामिल और अकमल रफीक और मुरीद और खलीफे को हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने अपनी सारी बातें तुझे बता दी हैं, अब तुझ पे लाजिम है कि तू इस पे अमल करे और कयामत के दिन शर्मिंदगी से बच जाए। असल तौबा का राज ये है कि बंदा इस दुनिया में रहकर अपने गुनाहों की माफी मांग ले ताकि हशर के दिन शर्मिंदगी से बच जाए। और ये आखिरी वसीयत की हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी अलैहि रहमा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पाक को फरमाया, इस दुनिया में इतने अमाल कर, इतने नेक अमल कर ले ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और फरमाया, जो कामिल मुरीद होते हैं वो अपने पीर की बात को दिलो जान से सुनते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। और फरमाया वो इस तरह अमल करते हैं कि ताकि न वो शर्मिंदा हो और जिसने वसीयत की न वो शर्मिंदा हो। और आखिर में जब आखिरी मजलिस का आखिरी लम्हा आया तो हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी ने वो तमाम चीजें जो आपको अपने शेख से मिली थी, वो आसा, वो दस्तार, वो जुब्बा, वो तमाम चीजें उठाकर हुजूर ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अता की और फरमाया, ये चीजें हमें हमारे बुजुर्गों से रसूलुल्लाह की तरफ से मिलती आई हैं, मैंने आपको दे दी हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है इनकी हिफाजत करना। और किसी मर्द खुदा, मर्द हक को अता कर देना। और बगलगीर हुए और रुखसत कर दिया और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने मोइनुद्दीन को तेरे सुपुर्द कर दिया है। तो आज की इस मजलिस की ये आखिरी मजलिस हुई हुजूर ख्वाजा साहब अलैहि रहमा की अपने शेख के साथ, और उसमें आपने जो बात की फरमाया कि तौबा तुम पे लाजिम है इस जिंदगी में, मरने से पहले तौबा जरूरी है। अगर तौबा किए बगैर तुम दुनिया से चले गए फिर कयामत के दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए इस दुनिया के अंदर नादिम और शर्मिंदगी का इजहार करो ताकि अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन अहले जन्नत के अंदर लिख